جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور لکھاری جناب حیات عبداللہ صاحب، جو کہ عرصہ دو عرصوں سے صحافت سے وابستہ ہیں اور مختلف قومی اخبارات بالخصوص روزنامہ خبریں میں باقاعدہ کالم لکھ رہے ہیں۔ آپ کی اس سے قبل بھی دو کتب شائع ہو چکی ہیں اور حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب کھوج علمی اور ادبی حلقوں میں نہایت ہی پسند کی جا رہی ہے۔ اس کتاب میں آپ مستند حوالوں اور تحقیق کے بعد ملک کے سینئر لکھاری جو کہ اپنے کالموں میں اشعار اور فقرات میں غلطیاں کر جاتے ہیں ان کا جائزہ لیتے نظر آ رہے ہیں۔ حیات عبداللہ صاحب سے ہم بات کریں گے۔ جی حیات عبداللہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو آپ کو لکھنے کا شوق کیسے ہوا ہے، اور دوسرا ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نو عمر لکھاری اور صحافیوں کے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ راؤ صاحب۔ سب سے پہلے تو لکھنے کی طرف ذہن کیسے راغب ہوا، تو یہ کس انسان کی بس میں نہیں ہوتا، یہ قدرت کی طرف سے صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ اللہ رب العزت جس کو ودیت کرتے ہیں، جس کو یہ صلاحیت دیتے ہیں، وہ خود بخود لکھنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو یا کسی نوجوان کو کسی بھی شعبے میں آپ لے جا سکتے ہیں۔ آپ اس کو افسر بنا سکتے ہیں، آپ اس کو پولیس مین بنا سکتے ہیں، آپ اس کو آرمی میں لے جا سکتے ہیں، یعنی آپ کوئی بھی عہدہ اس کو دلا سکتے ہیں اپنی ذاتی محنت کے ذریعے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بچوں کو شاعر بنا دیں۔ آپ اس پہ کروڑوں روپے بھی خرچ کریں گے تو آپ اس کو کسی کتاب کا مصنف نہیں بنا سکتے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فطری صلاحیت ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، ہمارے گھر کا شروع سے ماحول جو ہے، جب ہم نے آنکھ کھولی تو یہ 1967-68 کی بات ہے کہ ہمارے گھر میں اخبار آتا تھا۔ تو ابھی ہم دنیا میں آئے ہی تھے اس وقت، تو اخبار ہمارے گھر میں آتا تھا، اور ہمارے والد صاحب نے اس دور کے اخبار، خاص طور پہ امروز شائع ہوتا تھا ملتان سے، تو وہ سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد بچوں کے میگزین وغیرہ یہ سارے کے سارے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ صلاحیت تھی، اور اللہ کی طرف سے کوئی صلاحیت ہو اور انسان خود بھی کوشش کرنا چاہے، میرے خیال میں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انسان کو جو محنت کرتا ہے وہ اس کا صلہ اللہ رب العزت ضرور دیتے ہیں۔ جہاں تک کتاب کا تعلق ہے، یہ کتاب تحقیقی کتاب ہے، اور اس میں نے کوشش کی ہے کہ ملک کے جتنے بھی ہمارے سینئر کالم نگار ہیں، وہ اپنے کالموں میں جتنے اشعار غلط لکھتے رہے ہیں تو ان کی تحقیق باقاعدہ کر کے صحیح شعر مستند حوالوں کے ساتھ میں نے اس میں تحریر کیے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کام تھا۔ ہم ان کے اشعار غلط پڑھتے تھے تو ذہنی طور پہ بڑی کوفت ہوتی تھی، لیکن مجھے سب سے زیادہ خدشہ یہ تھا کہ اگر میں نے کسی غلطی کی نشاندہی کی تو وہ جو بزرگ ہمارے قلمکار ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، تو وہ تو میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ مجھ سے کہیں کوئی تھوڑی بہت غلطی ہوگی، انہوں نے پھر تو میرا جینا مال کر دینا ہے۔ لیکن الحمدللہ بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سفر طے کیا، اور یہ کتاب جو ہے یہ شائع ہوئی، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا اس میں فضل و کرم شامل ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ نئے نو آموز جو قلمکار ہیں ان کو پیغام، اصل میں ہماری صحافت جو ہے خاص طور پہ یہ اب جانبدار بہت ہو گئی ہے۔ ہمارے آپ دیکھ لیں آج ملک کی سیاسی صورتحال جو بنی ہوئی ہے، اس میں سیاست جتنے بھی صحافی ہیں ان کے دو دھڑے بنے ہوئے ہیں۔ ایک پارٹی کو کی سائڈ مارتا ہے تو دوسرا دوسری پارٹی کے حق میں بات کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نئے لکھنے والوں کو خاص طور پہ اس میں غیر جانبدار ہو کے آنا چاہیے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضرورت کے تحت صحافت میں آ گئے ہیں۔ ان میں بزنس مین ہیں، پرائیویٹ سکولز کے مالکان ہیں، یا بڑے پراپرٹی ڈیلر ہیں، وہ اپنے بزنس کو کسی سائیڈ ایفیکٹ سے بچانے کے لیے اس صحافت کے میدان میں آ گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی پروفیشنل صحافی نہیں ہے، اور وہ صحیح طریقے سے صحافت کر بھی نہیں سکتے۔ بہتر یہی ہے کہ باقاعدہ پروفیشنل پڑھے لکھے لوگ اس میں آئیں، اور ہر سیاسی جماعت ہو
یا کوئی مذہبی طبقہ ہو، اس سے غیر جانبدار ہو کے وہ صحافت کریں، قلم کے ساتھ جڑے رہیں. اور اس میں سمجھتا ہوں ادب اور صحافت کا بڑا گہرا تعلق ہے. جب تک آج پہلے صحافت کی نوعیت کچھ اور تھی، آج ادب کا بہت زیادہ اس میں داخلہ ہے صحافت کے اندر. تو ادب کا مطالعہ کریں. دنیا کو آپ دیکھ لیں، پوری دنیا کو. آپ امریکہ نے اس وقت ترقی کی جب وہاں پہ ادب عروج بنا، اور ہم نے اس وقت ترقی کی، ہمارا ایٹم بم اس وقت بنا جب ہمارے حبیب جالے، فیض احمد فیض اور بڑے ہمارے سینئر شعراء جو تھے ایک اچھا ادب تخلیق کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھی سائنس کے لیے ادب کا ترقی کرنا بھی بڑا ضروری ہے، اور صحافیوں کا غیر جانبدار ہونا بھی بڑا ضروری ہے. جی جناب حیات عبداللہ صاحب کا یہی کہنا تھا کہ لکھنا ایک جو کہ خدا داد صلاحیتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ان پر کرم نوازی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے لکھ رہے ہیں. دوسری طرف انہوں نے صحافی برادری کے لیے بھی یہ کہا ہے کہ صحافی کو ہمیشہ غیر جانبدار ہونا چاہیے، اور صحافیوں کے لیے ان کا پیغام ہے کہ ادب سے لگاؤ رکھیں. جی